کہ میں ان سب کا الہ ہوں، تو آپ نے کہا نہیں نہیں، میرا الہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایک ایسا بندہ جسے سزائے موت تھی اسے آزاد کر دیا، اور ایک ایسا بندہ جو بے گناہ تھا اس کو قتل کرا دیا، اور کہا دیکھ میں نے زندگی دی، دیکھ میں نے موت دی۔ لیکن اب جب سمجھ گئے، اسے بات سمجھ نہیں آئی ہے، آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب یہ ایسی بات تھی، اللہ نے قرآن میں کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یہ وہ دور ہے جو طب کا دور ہے، جو سائنس کا دور ہے، اور طب بھی کون سا؟ طب یونانی مشہور ہے، اور یہ یونانی حکماء ہیں، ہر بیماری کا علاج ان کے پاس ہے، لیکن 3 بیماریاں ایسی ہیں جن کا یہ علاج نہیں کر سکتے۔ وہ کون کون سی؟ ایک بیماری یہ ہے، یہ کوڑ یعنی طاعون کا علاج نہیں کر سکتے۔ دوسری بیماری یہ ہے جو شخص مادرزاد اندھا پیدا ہو، ماں کے بطن سے ہی اندھا پیدا ہو، یہ اسے آنکھیں نہیں دے سکتے۔ تیسری بیماری یہ ہے، یہ موت کا علاج نہیں کر سکتے، جو مر جائے اس میں دوبارہ روح نہیں پھونک سکتے۔ جب یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، ان کی یہ طب یہاں جواب دے جاتی ہے، اللہ کے نبی کے معجزے کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ آپ کوڑی کے ہاتھ پر، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتا ہے، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں بینا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردہ کو آپ کم باذن اللہ کہتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر نبی میں، اپنے ہر نبی کو ہر دور میں ایسا معجزہ دیتے ہیں کہ جو اس زمانے والے ہوتے ہیں وہ اس کو کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ لیکن معراج کا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا کہ نہ پہلے کسی انسان کو حاصل ہوا، اگرچہ وہ نبی بھی ہوں پھر بھی کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے کہ ثم دنا فتدلی فقال قاب قوسین او ادنی۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ اب علامہ نے کہا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، یہ زمین و آسمان میں سمجھتا تھا ان کی حد ہی کوئی نہیں، لیکن عشق کی ایک چھلانگ نے یہ سفر طے کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور حضور کے اس معجزے کے 2 حصے، ایک حصہ اسراء کا ہے، دوسرا حصہ معراج کا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اسراء کو بیان کرتے ہیں، معراج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں اللہ نے اسراء کو بیان کیا۔ اسراء کیا ہے؟ اسراء کہتے ہیں رات کو سیر کرنے کو، رات کی سیر کرنے کو۔ ذرا مجھے یہ بتائیے، مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، لائٹیں روشنیاں بند کر دی جائیں، میں آپ سے کہوں آئیے میں ذرا آپ کو مسجد کی سیر کراؤں، آپ کہیں گے حضور کیا بات کرتے ہیں، وہ کون سی سیر ہے جو اندھیرے میں ہوتی ہے؟ ارے یہ کون سی سیر ہے، وہ یہ کون سا دیکھنا ہے جو اندھیروں میں ہوتا ہے؟ پتا چلا تم روشنیوں کے محتاج ہو، وہ لجپال نبی، جو وہ لجپال نبی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو روشنیاں اس کے پیچھے ہے، اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رات جو سیر کرائی گئی اسراء اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمائی۔ اور جو معراج ہے، اسراء کیا ہے؟ اسراء وہ سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اور وہاں سے آگے معراج۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں اس مضمون کو بیان کیا۔ ہوتا یوں ہے ہر آدمی کا سفر، ہر آدمی کی سفر کی جزیات اس سے کم درجے والے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے ماتحت بیان کرتے ہیں، اس کے وزیر اطلاعات و نشریات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا درجہ محبوبیت ہے کہ آپ کے سفر کی ساری جزیات آپ نے خود بیان کی ہیں۔ وہ رب کائنات خود بیان کہتا ہے، اور کلام کے آغاز میں کہتا کیا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ۔ اور مضمون وہ آنے والا ہے، بات وہ آنے والی ہے کہ تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی۔ پہلے کہہ دیتا ہوں سبحان الذی اسریٰ، یہ سفر کرانے والی ذات وہ ذات ہے جو ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب کرا وہ رہا ہے تو پھر اس میں ناممکن کی بات ہی کیا رہ جاتی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ میں۔ اب یہاں جو عبد ہی کہا، اب یہاں جو عبد ہی کہا،
ना बे रसूल ही कहा, ना बे नबी ही कहा, बे अब्द ही क्यों कह दिया? यहाँ बे अब्द ही कहा है, बे रसूल ही नहीं कहा, बे नबी ही नहीं कहा। उलमा ने इसके चंद मानी बयान किए हैं, चंद तावीलात की हैं। वजह क्या है? एक तावील इसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ जो अब्द का जिक्र किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले अल्लाह ने चंद अंबिया को भी महराज अता की थी, लेकिन ये वो महराज नहीं थी जो हुजूर को ही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने अपने मुशाहिदात कराए, अपनी आयात और निशानियां दिखाई, जात नहीं दिखाई, निशानियां दिखाई, लेकिन जमीन पर खड़े होकर, एक पत्थर पर खड़े होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कलाम किया। तो क्या हुआ? आपकी उम्मतें जो हैं, इन अंबिया की उम्मतों ने कहना शुरू कर दिया ये मूसा तो अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह ने यहाँ अब्द कहकर ये बात वाज़ेह कर दी, मेरा महबूब मोहम्मद अगरचे जमीन पर भी रहे फिर भी वो मेरा बंदा है। और फिर अल्लाह का नबी अल्लाह के जलों में, अल्लाह के अर्श पर उससे गुफ्तगू करे फिर भी वो उसका बंदा है, ना उसका बेटा है, ना उसका जुज़ है, ना उसका शरीक है वो उसका बंदा ही है। ये जितनी भी कायनात में नेमतें बढ़ती हैं वो रब की हैं, जिसको मिलती हैं वो अताई मिलती है। और ये मुस्तफा भी रब की बारगाह में जाकर भी उसका बंदा ही रहा है, उसका अब्द या उसका जुज़ या उसका शरीक नहीं बना है। और फिर उलमा ने इसकी एक तावील और की है, वो ये है, उलमा फरमाते हैं यहाँ बे अब्द ही अल्लाह ने हुजूर के मुकाम अबदियत का जिक्र किया और कहा ऐ लोगो उस बंदे को अल्लाह ने सैर कराई जिस बंदे की अबदियत की ये मुकाम, जिसकी अबदियत का ये मुकाम है कि वह रब से हम कलाम है। और अबदियत ये सबसे कम दर्जा है, सबसे कम। पहले इंसान एक मुसलमान है, मोमिन है, फिर उससे आले शान वाला अल्लाह का वली है, उससे आले शान एक शहीद है, शहीद से बुलंद दर्जा सिद्दीक है, सिद्दीकीन से बुलंद दर्जा फिर हुजूर के तबा ताबईन है, फिर तबा ताबईन से बुलंद दर्जा ताबईन है, फिर ताबईन से बुलंद दर्जा सहाबी है, फिर सहाबी से बुलंद दर्जा नबी है, और फिर नबियों में सबसे बुलंद दर्जा मेरे हुजूर का है। फरमाया जिसके सबसे छोटे मुकाम की, जिसकी सबसे मुकाम अबदियत का ये मुकाम है कि वो रब से हम कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसके मुकाम अबदियत की ये शान है, उसके मुकाम अबदियत की ये शान है काबा कौसैन औ अदना, जिसकी मुकाम अबदियत की ये शान कि वो रब के इतने करीब जैसे दो कमाने मिलती हैं, उसके मुकाम मोहम्मदियत का अंदाजा तुम कैसे कर सकते हो, उसके मुकाम महबूबियत का अंदाजा तुम कैसे कर सकते हो। फिर उलमा ने फरमाया यहाँ अल्लाह ने बेअब्द ही कहा तो फिर क्यों कहा? अल्लाह ने बेअब्द ही कहा तो क्यों कहा? इसकी तावील हजरत इक्रमा ने, आपने ये बयान फरमाए, आप फरमाते हैं यहाँ बेअब्द ही अल्लाह ने इसलिए जिक्र किया क्योंकि अल्लाह के सारे बंदों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जिस तरह अल्लाह की इबादत अल्लाह के रसूल जनाब अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने की है, इस तरह कोई कर ही नहीं सकता है। गोया अल्लाह ने सारी मखलूक में से उन्हें अपना अब्द कहा, फरमाया कि वो इंसान, वो जात जिसने अब्दियत की इंतहा की है, रब का बंदा होने की इंतहा की है, अल्लाह ने उसे ये मुकाम अता फरमाया। जिस तरह इंसान अपने सब शागिर्दों में से एक शागिर्द का नाम लेता है, जिस तरह किताब कह के, किताबों में अल किताब कह के सारी किताबों में कुरान को मुमताज किया, जिस तरह अल बैत कह के हरमे पाक को सब घरों से मुमताज किया, इस तरह बेअब्द ही कह के मुस्तफा को सारे बंधु में मुमताज किया। बेअब्द ही कह के अल्लाह ने अपने सारे बंधु में मुमताज कर दिया और कहा जब बेअब्द ही कहा जाए तो फिर इससे मुराद मेरा मुस्तफा ही है, क्योंकि वही ऐसी जात है जो उसका बंदा है, ऐसा बंदा है कि जिसने अबदियत का हक अदा किया है। इसी तरह हम आगे गुजरते चले, इस आया करीमा में
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب لیلا رات کا مختصر حصہ، آپ نے بارہا یہ گفتگو سن رکھی ہے. لیلا رات کا مختصر حصہ کون سا؟ اتنا مختصر حصہ کہ کنڈی ہلتی رہی، وضو کا پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا. اور علماء نے اس کی تعویلات بھی کی. اس لیے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. مصطفیٰ تو کائنات کی جان ہے. مصطفیٰ کائنات میں تھے تو کائنات ہے، حضور ہیں تو کائنات ہے. اگر حضور نہ ہو تو کائنات کا وجود کیا وجود رہ جاتا ہے؟ میں اگر اس پہ گفتگو کرتا چلوں، اگر واقعات پہ گفتگو کرتا چلوں، میں سمجھتا ہوں کافی وقت گزر جائے گا. ابھی ہم نے علماء کے خطابات بھی سننے ہیں. میں مختصر اس عرض کرتا چلوں. اللہ رب العزت نے، ہوتا یوں ہے جب انسان کوئی سفر کرتا ہے، ہوتا یوں ہے کہ سفر کرایا کس نے، سفر کیا کس نے، سفر کہاں سے شروع ہوا، سفر کہاں تک ہوا، اللہ نے سب جزیات کو بیان فرمایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، اور وہ مسجد اقصی جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور سفر کرایا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، لنریہ من آیاتنا. ان لنریہ کا جو اس میں جو چاشنی ہے، جو اس میں کشش ہے، جو اس میں مزہ ہے، اسے اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہتے ہیں رب ارنی رب ارنی رب ارنی، اور یہ کہا جاتا ہے لن ترانی لن ترانی لن ترانی. اور ایک یہ ہے کہ گھر سوئے ہوئے ہیں اور حکم کیا آ رہے ہیں لنریہ من آیاتنا. محبوب آ جا تجھے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ درجہ محبوبیت ہے. لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ میرے حضور کا اسراء ہے. حضور مسجد حرام سے چلے، اور یہ تفصیلات ہیں یہ اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں. ایک طویل وقت کی ضرورت ہے. ایک ایک بات پر گفتگو کی جائے تو طویل وقت کی ضرورت ہے. مختصر کہتا ہوں. حضور مسجد حرام سے چلے، اور چلے بھی کیسے؟ حضور براق پہ، حضور براق پہ چلے. میں کہتا ہوں انسان آج ہم لوگ حضور کے اپنے آپ کو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ حضور ہماری مثل ہے. یہ حضرت جبریل آئے، اور جبریل آئے بھی کیسے؟ جبریل آئے بھی کیسے؟ یہ نہیں یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے آ جائیے، نہیں. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ آستان ہے، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ اس پاک باز، اس پاک ہستی کی درگاہ ہے جہاں پر نہ دستک دینی ہے، نہ آواز بلند کرنی ہے. حضرت فخر الدین سیالوی نے کہا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار میں دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. ارے یہ وہ آستان ہے، یہ وہ درگاہ ہے جہاں آواز اونچی ہو جائے تو پھر انسان کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں. یہاں جبریل آئے تو کیسے آئے، اور جبریل آئے تو پھر کیسے آئے؟ ایسے آئے کہ جس طرح غلام آتے ہیں اور آ کے جب میرے حضور کو بیدار کیا، حضور کے قدمین شریفین چومے، حضور کے لجپال نبی کے آپ کے جب نالے آپ کی قدمین شریف چومے، اور پھر جب میرے حضور نے پوچھا اے جبریل کیوں آئے ہو، اور پھر جبریل نے کیا کہا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ سے کیا چیز پوشیدہ ہے، لیکن فرمایا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اور پھر آئے بھی تو کیسے؟ جبریل اکیلے آئے ہو؟ نہیں حضور 1,00,000 فرشتہ ساتھ لایا ہو. کیا ایک فرشتہ ساتھ 1,00,000 لائے ہو؟ نہیں حضور ہر 1,00,000 کے تحت 1,00,000 لایا ہو. حضور اس لیے یہ آپ کے لیے سواریاں سجی ہیں. حضور یہ آپ کا استقبال ہے. آپ نے اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے. ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. وہ اللہ تو آج آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اور پھر میرے حضور چلے، میرے حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر کیا مقام